الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقائے محترم، آج ہم رمضان المبارک کی مناسبت سے فرقان اور اہل ایمان یعنی فرقان کتاب اللہ، تو فرقان کے حوالے سے ایمان والوں کے فرائض و واجبات کیا ہیں۔ فرقان یعنی قرآن پاک امت مسلمہ کے حوالے سے، اہل ایمان کے حوالے سے، میرے اور آپ کے حوالے سے کیا فرائض و واجبات بتاتا ہے، ان کا تعین کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم 25ویں سورہ جو ہے رفقائے محترم، 25ویں سورہ 430 صفحہ، 25ویں سورہ 430 صفحہ، اس کی دوسری آیت سے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان 25ویں سورہ 430 صفحہ، پہلی اور دوسری آیت سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تبارک رفقائے محترم برکہ سے برکہ، اور برکہ عربی زبان میں حوض کو کہتے ہیں، حوض کو، اور تبارک کا معنی ہوتا ہے حوض میں پانی بھرنا، حوض کو پانی سے مالا مال کر دینا۔ تو جہاں حوض ہوگا، پانی ہوگا، تو پانی سے پھر آگے زندگی، شادابی، ہریالی، نشو و نما، یہ ساری چیزیں خود بخود عطا ہوں گی۔ تو پھر اس سے ہم نے اردو میں کہا جی برکات دہندہ، لیکن اصل ہے یعنی ہرا بھرا کرنے والا، سرسبز و شاداب کرنے والا، مالا مال کرنے والا۔ تو تبارک الذی، تمام شادابیاں، خوشحالیاں، خوشگواریاں اس ذات کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ کون سی ذات؟ کیا اس کا تعارف ہے؟ نزل الفرقان، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، خوشگواریاں، ان کا باعث یا ذریعہ یہاں کیا بیان فرمایا جا رہا ہے؟ وہ ہے کہ جس نے الفرقان نازل کیا، نزل الفرقان، کہ نازل کیا اس نے الفرقان یعنی قرآن پاک۔ کس پہ نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں نازل کیا رفقائے محترم؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ قرآن ہو جائے، تاکہ یہ قرآن قرار پائے، ہو جائے للعالمین، تمام اقوام عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے، یعنی تمام جہانوں کے لیے، اہل جہاں کے لیے، یعنی ایک زمانے کے لیے نہیں، ورلڈز، یعنی تمام عالم انسانیت، عالم انس، عالم جن، آج کی دنیا، کل کی دنیا، آنے والی دنیایں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے قرآن کیا ہو جائے؟ نذیرا، ان کو جگانے والا، اٹھانے والا، ابھارنے والا، بیدار کرنے والا۔ تو تمام اقوام عالم کو، تمام اہل جہاں کو جگانا، بیدار کرنا، یہ رفقائے محترم قرآن کا مشن اور پروگرام ہے۔ اور قرآن کا مشن اور پروگرام اپنے طور پر تو نہیں،
سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام انسانی دنیا میں تمہارے ہاتھوں سے کرے گا، بے ایدیکم، یعنی اللہ کا کام انسانی دنیا میں انسانی ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو للعالمین نذیرہ، تمام اقوام عالم کے لیے بیداری کا جو فرقانی پیغام ہے رفقائے محترم، اس میں آپ اور ہم امت مسلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کو دست و بازو یعنی یہ ذریعہ ہے، ان کے توسط یا ذریعے سے یہ کام جو ہے یہ آگے چلے گا۔ کس طرح چلے گا رفقائے محترم؟ اس میں کس ڈیوٹی پر آپ کو اور مجھے معمول کیا اللہ پاک نے، اس کے لیے ہم سورہ الحج کی آخری آیات جو ہیں رفقائے محترم، آیت نمبر 77 اور 78 سورہ الحج، یہ 408 صفحہ 408 صفحہ سورہ الحج 22ویں سورہ، 408 صفحہ 22ویں سورہ آیت نمبر 77 اور 78، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، مومن بن گئے ہو۔ ایمان لانے کے بعد اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا نرکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ یہ جو رکوع اور سجدہ رفقائے محترم یہ صلاۃ والا نہیں ہے، یہ کل زندگی کا رکوع ہے اور کل زندگی کا سجدہ ہے۔ اور نماز کے اندر جو ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں یہ ہماری کل زندگی کے رکوع اور سجدے کے لیے ایک علامت ہے، یعنی نماز کے اندر جو ہمارا رکوع اور سجدہ ہے اس کی حیثیت علامت کی ہے، وہ ایک ٹوکن ہے، وہ ایک ریہرسل ہے۔ اصل کل زندگی ہماری رکوع میں اور سجدے میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ سورہ الفتح جو ہے 48ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 29 کا حوالہ ذہن میں رکھیں یا لکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، تراہم، تو دیکھتا ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کبھی دیکھے گا تو ان کو رکوع میں دیکھے گا یا سجدے میں دیکھے گا۔ تو جو ہر حال میں رکوع اور سجدہ ہے وہ نماز والا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز میں تو مخصوص اوقات ہیں اور ان اوقات میں ایک مخصوص حیت قضائی ہے جس کا نام رکوع یا سجدہ ہے۔ تو یہ رکوع ہے زندگی بھر کا، ہر لمحے کا، ہر سانس کا۔ مومن ہر زندگی کے ہر سانس میں رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ رکوع کیا ہے رفقائے محترم؟ عرب کہتا ہے رقعۃ الابلا، کہ میں نے ایک خاص شتربان جو ہوتے ہیں وہ ایک آواز نکالتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، اور کیا کرتا ہے اونٹ یا اونٹنی کہ وہ اپنے اگلے پاؤں جو ہے وہ زمین پر رکھنا شروع کر دیتی ہے، پھر پچھلے پاؤں، اور پھر کلی طور پر اپنا وجود زمین پر لے آتی ہے اور اپنے مالک کو کہتی ہے ارکبی علیہ، میرے اوپر سوار ہو جا۔ یہ رکوع ہے۔ رکوع کا معنی ہے حکم الہی کو پا کر اپنے پاؤں اس کے سامنے جھکا دینا۔ یہ جو جھکاؤ کی حالت ہے، فوج کے اندر ریڈینس، الرٹ، ہر وقت حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار رہنا، کمر بستہ رہنا، یہ رکوع ہے کہ ادھر حکم حاکم آئے، مولا کا حکم آئے، اور حکم حاکم کو، حکم مولا کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح ہم چوکنے ہوں، بیدار ہوں، سوئے ہوئے نہ ہو، کسل مندی کا شکار نہ ہو، کاہل نہ ہو کہ حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہوتے ہوتے ہی ٹائم گزار دیں۔ تو رکوع کا معنی ہے ریڈی اپ، ہر وقت تیاری کا عالم، ہر وقت چوکنے، بیدار، سٹینڈ اپ، کھڑے ہیں، کمر بستہ۔ تو ہر وقت کمر بستہ ہونا
یہ رکوع ہے، اور کمر بستگی کی حالت میں جب حکم آ جائے تو اس کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، قربان کر دینا، یہ سجدہ ہے، اور یہ زندگی بھر کا ہے۔ ہر سانس میں مومن رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور یہ جو عبودیت ہے یہ بھی زندگی بھر کی ہے۔ عبد کہتے ہیں رفقائے محترم غلام کو، اور غلام ہر زندگی کے ہر سانس میں غلام ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، نیند کی حالت ہو، بیداری کی حالت۔ تو یہ جو رکوع، سجدہ اور عبودیت ہے رفقائے محترم، صلاۃ یا نماز، اس کا رکوع اور سجدہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا، اس کی اذیت سمبولک ہے، یہ ایک علامتی اظہار ہے۔ اگر اس علامتی اظہار کو کل دین بنا لیا تو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو زندگی کے ہر سانس میں تم اللہ کے غلام بن کر رہو، فرما بردار بن کر رہو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تم ایسے کام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، جس سے تمہاری ذات میں ایکسٹینشن ہو، توسیع ہو، امت مسلمہ میں کشادِ کار کے راستے کھلیں، نوع انسانی کو خیر سے، فلاح سے، سعادت سے ہمکنار کرو۔ فرمایا اگر یہ پروگرام تم لے کر اٹھو گے تو لعلکم تفلحون، تمہاری یہ جدوجہد یقیناً کامیاب ہوگی، تم کامیاب کسان بنو گے۔ آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تم جہاد کرو جدوجہد۔ جہاد کا معنی مار دھار، قتل، خونریزی، یہ اس کا بنیادی معنی نہیں ہے۔ جہاد اصل میں رفقائے محترم کہتے ہیں کسی سخت زمین سے جس کا پانی نیچے گہرائی میں ہو، اس کو کھود کر پانی نکالنا، یہ جہاد ہے۔ جہادت الارض جہدا، زمین سنگلاخ ہو، سخت ہو اور پانی گہرائی میں ہو تو وہاں سے پانی نکالنا، وہاں پر کنواں کھودنا، وہاں پر پانی کی سپلائی کا انتظام کرنا، اس کے لیے جو جدوجہد کی جائے وہ جہاد ہے۔ یعنی قوم ماحول کے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دین کے لیے سنگلاخ چٹانوں کی طرح ہے، اور ایمان لانے کی کیفیات بہت دبی ہوئی ہیں، تو اندر کی ایمانی کیفیات سے پانی باہر نکالنا اور ان کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دینا، اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ جہاد ہے۔ تو جہاد کرو، اٹموسٹ اسٹرگل کرو فی اللہ۔ فی اللہ سے مراد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی کتاب کے حوالے سے، حق جہاد ہی، وہ جہاد جو مطلوب ہے، امکان بھر، اٹموسٹ، یعنی صرف جہاد نہیں کرنا، حق جہاد ہی، جہاد کا حق ادا کرنا ہے۔ اور یہ جہاد کا حق ادا کرنا کیوں لازم قرار دیا گیا رفقائے محترم؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہوَاجْتَبَاكُمْ، کہ اس اللہ تعالی نے اے ایمان والو تمہیں مجتبا کیا ہے، یعنی پوری امت مسلمہ رفقائے محترم مجتبا ہے۔ اور مجتبا کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ جابیہ، جابیہ کہتے ہیں حوض کو، جابیہ حوض کو کہتے ہیں، اور اجتبا کہتے ہیں حوض کی طرف سے جو نالیاں نکل رہی ہیں وہاں سے پانی کا کھیتوں تک پہنچانا۔ ہوَاجْتَبَاكُمْ، گویا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے سقا بنایا ہے۔ اللہ کا کلام پہنچانا، اللہ کے کلام سے نوع انسانی کے قلوب و ذہن کو سیراب کرنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے پہنچانے کے لیے، اس سے قلوب و اذہان کو سیراب کرنے کے لیے، نوع انسانی کی ایمانی اور اخلاقی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سقا بنایا ہے۔ سقا گیری کا کام تم سے لیا جائے گا۔ اللہ کا کلام جو ہے اس سے تم نوع انسانی کے قلوب و اذہان کی پیاس بجھاؤ گے۔ ہوَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں مجتبا کر لیا ہے۔ اور وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور یہ دین، یہ کلام الہی، یہ قرآن، یہ اسلام تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ تمہارے لیے جکر بندیوں کا باعث بنے،
رکاوٹوں کا باعث بنے، تمہیں محدود کر دے، یہ تو تمہیں عالمگیر بنانے کے لیے آیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے دادا، تمہارے باپ ابراہیم کی میراث ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی میراث ہے، تم ابراہیمی ہو۔ اور سیدنا ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نام منتخب کیا تھا، اور تم بھی اسی نام کے وارث بنائے گئے ہو۔ تو میرا اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا رفقائے محترم؟ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ مسلم ہونا رفقائے محترم، یہ میرا اور آپ کا نام اللہ نے رکھا تھا۔ اب مسلم ہونا تو ہم نے بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی اثناعشری، کوئی جعفری، پھر قادری، سہروردی، نقشبندی، یعنی انسانوں کے لکھے ہوئے تجویز کیے ہوئے نام وہ تو رفقائے محترم ہمیں یاد ہے، اور رحمان کا عطا کردہ نام ہم نے بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا۔ یعنی ہمارے باپ نے رفقائے محترم اگر ہمارا کوئی نام رکھا ہو تو کبھی ہم نہیں چاہیں گے کہ باپ کا نام بھلا دیں اور دوستوں کا دیا ہوا نام جو ہے اسے آگے لے آئیں۔ تو جہاں تو دوست ہی نہیں کچھ اور بھی ہیں، تو یہ المیہ ہے ہمارا رفقائے محترم کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نام کو بھلا بیٹھے۔ لازم ہے کہ ہم اپنے اصل نام پر آئیں۔ اصل نام ہمارا مسلم ہے، یہ امت مسلمہ ہے، ہم سب مسلمون ہیں، اور امت مسلمہ جو ہے ہمارا امتیازی حوالے سے نام اور کام ہے۔ فرماتے ہیں من قبل وفی ھذا، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے وہ مسلم ہونے کا نام دیا ہے، اور یہ جو اسلام کا نام اور سیدنا ابراہیم کی جو تمہاری ابوت ہے، باپ کی نسبت ہے، اس حوالے سے تم سے کام کیا لینا ہے؟ کام کیا لینا ہے رفقائے محترم؟ ارشاد فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ دیکھو ہمارا یہ رسول یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ شہیدن علیکم، وہ تمہارے اوپر اللہ کے دین کے گواہ ٹھہرے۔ اللہ کے دین کی انہوں نے گواہی دی، اللہ کا دین علم اور عمل کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ محمد رسول اللہ نے تمہیں پہنچایا، بتایا، سمجھایا، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے دی اللہ کے دین کی۔ اور یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن شہادت رسول نے تم تک کیوں پہنچائی؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا، تمہارے لیے رسول گواہ ٹھہرے۔ اور اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے رفقائے محترم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب کل نوع انسانی پر دین کی گواہی دینا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ وَتَكُونُوا، اور بن جاؤ، ہو جاؤ، تم سب کے سب کیا ہو جاؤ رفقائے محترم؟ شہداء، گواہ، کس کے؟ دین کے۔ کن کے لیے؟ علی الناس، کل نوع انسانی کے لیے، یعنی کل نوع انسانی پر دین کی گواہی دینا رفقائے محترم یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس کام کے لیے۔ یہ جو میراث نبوت ہے ختم نبوت کے بعد، اور نبوت کی جو ڈیوٹی اور رسالت کا جو فریضہ ہے کہ کل نوع انسانی پر اللہ کے دین کا گواہ بننا، اس ڈیوٹی کو اب امت مسلمہ نے انجام دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ تو کل نوع انسانی پر تم اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور اس کے لیے کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، شہداء علی الناس ہونے کے لیے اب تم الصلاۃ کو قائم کرو اور الزکوٰۃ کو نافذ کرو۔ اب اگر صلاۃ اور زکوٰۃ رہ جائے اور شہادت علی الناس، کل نوع انسانی پر اللہ کے دین کا گواہ بننا، اصل جو ذمہ داری ہے وہ ہم بھلا بیٹھے۔
تو بات ہے آگے کیسے چلے گی. اب یہاں جو شہادت علی الناس کے حوالے سے رفقائے محترم ڈیوٹی تھی وہ تو مساجد سے خانقاہوں سے بھلا دی گئی. اور صلات کے باب میں بھی ہم کس مقام پر کھڑے ہیں رفقائے محترم؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ کتنے فیصد صلات میں ہیں، کتنے فیصد. اس کے بعد دیکھیں کہ جو صلات ہم ادا کر رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی ایک شرط لگائی تھی وہ ہم پوری نہیں کر رہے. صلات کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی تھی. وہ شرط کیا تھی رفقائے محترم؟ سورہ النساء 4 سورہ آیت نمبر 43. کیا شرط تھی؟ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نہ آؤ قریب صلات کے اس حال میں کہ تم سکارا ہو. یہ نہیں کہا کہ تم صلات ادا نہ کرو، نہیں، ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تم صلات کے قریب بھی نہ آؤ. کب؟ وانتم سکارا، جب تم سکر کی حالت میں ہو. اچھا، یہ سورہ النساء 4 سورہ آیت نمبر 43. ایک سو دو صفحہ یا 103؟ 102 پہ شروع. اچھا، 102. یہاں پر یہ الفاظ ہیں اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ. یہ نہیں فرمایا لا تصلوا الصلاۃ، صلاۃ ادا نہ کرو، بلکہ فرمایا ہے کہ صلاۃ کے قریب بھی نہ ہو. جس طرح فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا، تو صلاۃ کے قریب بھی نہ ہو. اور کب نہ ہو رفقائے محترم؟ وانتم سکارا، جب تم سکر کی حالت میں ہو. اور سکر کس کو کہتے ہیں؟ عام ہمارے ترجموں میں یہ گڑبڑ ہے کہ جی جب تم نشے کی حالت میں ہو. سکارا کو نشے کے ساتھ خاص کرنا یہ ظلم ہے. سکر کی قرآن نے یہ تعریف بیان فرمائی ہے حتی تعلموا ما تقولون. سکر اس حالت کا نام ہے رفقائے محترم کہ کہنے والے کو علم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی سکر جو ہے وہ ہے جہالت. یعنی صلات میں کھڑا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہ نعبد کا پتہ ہے نہ نستعین کا پتہ ہے. وطروں میں کہتا ہے نخلا و نترک من یفجرک، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو جس معاہدے کے کنٹینٹس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور یہ جو فرمایا کہ تم سکر کی حالت میں صلات ادا نہ کرو، اور سکر اس حالت کا نام ہے کہ جو کہنے والا کہہ رہا ہو اس کا علم نہ رکھتا ہو. اور یہ جو ہمارا تصور ہے کہ جی سکر تو نشے کو کہتے ہیں، شراب پیو تو آدمی سکر کی حالت میں ہوتا ہے. بحمداللہ ہم تو صلات ادا کرتے ہیں تو ہم نے تو شراب نہیں پی، شراب ہے ہی نہیں ہمارے پاس، شراب تک ہماری رسائی نہیں ہے. تو چونکہ شراب ہم نے پی نہیں لہذا ہماری صلات تو سکر میں نہیں ہے. تو یہ بات رفقائے محترم صحیح نہیں. چونکہ یہ دوستوں نے حوالہ پوچھا تو میں چاہتا ہوں کہ اس ضمن میں ایک دو بنیادی حوالے آپ کے سامنے میں رکھوں. قرآن حکیم نے سکر کس چیز کو قرار دیا ہے؟ کیونکہ اقامت صلات ہمارے دین میں بڑی مرکزی اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے. تو اس لیے ذرا اس ضمن میں دیکھتے ہیں ہم سورہ الحجر، یہ 15ویں سورہ رفقائے محترم، 15ویں سورہ الحجر، 315 صفحہ آیت نمبر 15 315 صفحہ فرماتے ہیں لقالو
انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسمان میں دروازہ لگا کر دکھاؤ اور اس میں چڑھ کر دکھاؤ تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ اگر ہم ایسا کر بھی دیں جو یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ لقالو، آگے سے کہنا شروع کر دیں گے۔ کیا کہنا شروع کر دیں گے رفقائے محترم؟ یہ دیکھیں کیا کہ یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا۔ اب یہاں کوئی ترجمہ نہیں کرے گا کہ ہماری آنکھوں کو شراب پلا دی گئی ہے، آنکھیں تو شراب نہیں پیتی۔ سکرت ابصارنا کیا معنی؟ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، آنکھوں پر پردہ پڑنا کہ جس سے آنکھیں دیکھ نہ سکیں، یعنی آنکھوں پر کسی چیز کی حقیقت کا منکشف نہ ہونا، حقیقت کا جیسا کہ ہے اس کا نظر نہ آنا، یہ سکر ہے۔ حقیقت واقعیہ جس حالت میں ہے اس پر پردہ پڑا ہو، یعنی اس کے اوپر دویز پردے ہوں، وہ پردے نظر آئیں یا پردے نظر نہ آئیں، دونوں قرآن میں آئیں گے ہمارے سامنے۔ تو یہاں پر آنکھوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کو یعنی آنکھوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کے ساتھ جو سورت ہمارے سامنے ہے رفقائے محترم سورہ الحج، اس کا ایک اہم حوالہ اسی حوالے سے ہے۔ یہ صفحہ ہے غالباً 397 آخری سطر ہوگی، 397 کی آخری سطر، آیت نمبر 2۔ یہ قیامت کا جو ہولناک منظر ہے اس پر جو آغاز زلزلے سے ہوگا، زلزلۃ الساعہ، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ الفاظ میں لے رہا ہوں، آیت تو لمبی ہے، اس میں یہ الفاظ ہوں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے مومن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ سکارا ہوں گے۔ تو کیا معنی کیا جا سکتا ہے کہ تمام انسانیت وہ شراب اس کو پلا دی جائے گی؟ وَتَرَى النَّاسَ، اور دیکھے گا تو لوگوں کو، کیا دیکھے گا؟ سکارا، وہ سکر کی حالت میں ہوں گے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ سکر نشے والا نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن عذاب الہی کے سامنے آنے سے یا اس احساس سے کہ اب ہمارے اوپر عذاب الہی آیا چاہتا ہے، انسان حواس باختہ ہو جائیں گے۔ شکر کا معنی ہوا حواس باختگی، آؤٹ آف کانشسنس، یعنی انسان کا اس حالت میں ہو جانا کہ اسے کچھ سجائی نہ دے، یعنی اچانک انسان پکڑا جائے اور حواس اس کے کام نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس سچویشن میں میں کیا کروں، اس صورتحال میں کیا کروں، میرے حواس کام نہیں دے رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ حواس باختگی کے جس میں سینسز جو ہیں یا آرگن آف سینسز جو ہیں وہ اپنا کام نہ کریں، اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر قرار دیا ہے۔ تو شکر کی حالت یہ ہے کہ انسان جو کچھ کہے اس کو نہ سمجھے، جو دیکھے اس کو نہ سمجھے، جو سنے اس میں اس کا مائنڈ جو ہے، برین جو ہے وہ ابسینٹ ہو، غائب ہو، یہ شکر کی حالت ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو صلات ادا کرنے والے ہیں رفقائے محترم وہ کتنے ہیں، اور پھر اس کے بعد شکر کی حالت میں کتنے ہیں، اور اس کے ساتھ اس صلات ہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 105 سورہ الماعون 105 یہ سورہ الماعون یہ 107 ہے، 107 سورہ الماعون، یہ 721 صفحہ ہے غالباً، 721 صفحہ، 107 سورہ۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے مومن کیا تو نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا،
دیکھا ہے؟ کس کو دیکھا ہے رفقا محترم؟ الذی یکذب بالدین، وہ شخص کہ جو کیا کرتا ہے؟ تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، فالسیفیکیشن کرتا ہے. کس چیز کی؟ دین کی، اللہ کے نظام حیات کی. اور آگے فرمایا یہ کون ہے جو دین ہی کا منکر ہے، دین کا مکذب ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ سوسائٹی ہے جو دھکے دیتی ہے. دعا یدعو، دھکے دینا، دھتکارنا، قریب نہ آنے دینا، بے یارو مددگار چھوڑ دینا. کن کو؟ الیتیم. الیتیم، یتیم، اورفن، یعنی جس کا ماں باپ مر جائے. لیکن یہ اس کا اصل معنی نہیں ہے. یاتما کا اصل معنی ہوتا ہے جس چیز پر کوئی چیز کھڑی ہو اس سے اس کا محروم ہو جانا، سہارے کا کٹ جانا. ماں باپ بھی اولاد کے لیے سہارا ہیں، اسی طرح خاوند بیوی کے لیے اور بیوی خاوند کے لیے. اسی لیے یتام النساء ان عورتوں کو کہا جن کے خاوند مر جائے. تو الیتیم کا معنی ہے وہ افراد کہ جن کے لیے معاشرے یا سوسائٹی میں کوئی سہارا نہیں، اور سب سے بڑا سہارا ریاست ہے. ریاست، سوسائٹی، اخوت، عدالت، قرآنی اقدار. تو اقدار قرآنیہ پر جب معاشرہ، ریاست قائم نہ ہو تو ایسے افراد جو بے سہارا ہوں ان کو وہ دھکے دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین ساکانہ، جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک گئے ہیں یا ویسے ہی جمود ہے، بے روزگاری ہے، کوئی ان کو روزگار مہیا نہیں ہے، رکے ہوئے ہیں. تو ایسے رکے ہوئے افراد، خاندان، ان کے کھانے پینے کے انتظام کو وہ دین میں داخل نہیں سمجھتا کہ دین کا یہ تقاضا نہیں ہے، دین تو بس نماز روزے کا نام ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں آمادہ کرتا کہ مسکین جو ہیں جن کو کہ معاشرے میں سٹینڈ سٹل کر دیا گیا ہے ان کا یہ اکنامک ڈیڈ لاک دور ہونا چاہیے ورنہ تباہی ہے. اور آگے فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ہلاکت، تباہی اور بربادی کن کے لیے رفقائے محترم؟ ان کے لیے نہیں جو صلاۃ ادا نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لَا يُصَلُّونَ، ہلاکت، تباہی اور بربادی ان کے لیے جو صلاۃ نہیں کرتے. یہ قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہلاکت، تباہی اور بربادی للمصلین. اور للمصلین اہل علم جانتے ہیں یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے، اس میں فاعل ہے. وہ کہ جو دن رات کے مصلی ہیں، دن رات ان کی صلاۃ، صلاۃ، نماز، نماز، یعنی نماز کا ورد کرتے کرتے، پڑھتے پڑھتے محرابیں پڑ گئیں پیشانیوں پر اور نمازی مشہور ہو گئے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے ان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی. کیوں رفقائے محترم تباہی اور بربادی مصلین کے لیے؟ فرمایا اس لیے کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جنہوں نے صلاۃ ادا کرتے کرتے تو کالے بال سفید کر لیے لیکن وہ 5 منٹ کے لیے رکے نہیں، سوچا نہیں انہوں نے کہ صلاۃ کیوں، اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کیوں رکھی ہے، صلاۃ کا مقصود کیا ہے، غائب کیا ہے. صلاۃ کا اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ رفقائے محترم اللہ کے لیے نہیں ہے. دین اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آیا ہے، انسان دین کے لیے نہیں ہے. دین انسان کے لیے ہے، ہدایت انسان کے لیے ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے صلاۃ کی جو غایت ہے، مقصود ہے، منتہا ہے، اس پہ غور ہی نہیں کیا. قرآن حکیم نے رفقائے محترم جتنے احکام دیے ان احکام کے ساتھ ساتھ حکمتیں بتائی ہیں، اعمال کے ساتھ نتائج و ثمرات بتائے ہیں تاکہ نتائج و ثمرات کے نکلنے یا نہ نکلنے سے، حکمتوں کے ہونے یا نہ ہونے سے احکام کے بارے میں ہم حکم لگا سکیں. مثلا اب ہم ماہ صیام میں روزے پہ آ رہے ہیں،
روزہ ہے. تو روزہ کیا رفقائے محترم؟ بھوکا رہنے کا نام ہے بس. کھانا نہیں کھانا، پینا نہیں، جنسی لذات کے قریب نہیں جانا، بس اسی چیز کا نام ہے. یہ ایک مہینہ ہم پریکٹس کر لیں گے تو بڑے خوش ہو جائیں گے. نہیں رفقائے محترم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں؟ لعلکم تتقون. یہ دیکھو کہ متقی بنے ہو یا نہیں، تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رفقائے محترم. یہ تو میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے. اور تقوی پیدا کس طرح ہوتا ہے؟ اس سے پہلے یہ 183 آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور آیت 177 میں دیکھیں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. یعنی صبر پیدا کرنا ہے. معاشی حالات میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، تنگ حالیاں بھی ہو سکتی ہیں، بدحالیاں بھی ہو سکتی ہیں، جنگی حالت بھی آ سکتی ہے. ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صیام ہے. تو صیام میں کیا کرنا تھا رفقائے محترم؟ کہ جو افراد 2 روٹی کھاتے ہیں وہ 1 روٹی کھائیں اور 1 روٹی بیت المال میں جمع کرائیں. یعنی نخفف ما طعمنا کہ نخفف العالم، کہ ہم اپنے کھانے پینے میں تخفیف کریں تاکہ جتنی بچت ہو وہ بیت المال میں جمع کرائیں، تاکہ دنیا کے غموں اور تکلیفوں میں کمی ہو. یہ نہیں کہ کھانے پینے میں بس، یعنی کھانا کم کرنا ہے. اذا کانت عندنا 7 حبات من النخیل وقاسم من الماء كنا نظن بانفسنا سودا. کہ جب ہمارے پاس، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر روزے کے لیے ہمارے پاس 7 کھجوریں اور پانی کا 1 پیالہ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے آج ہماری یعنی بڑی عیاشی ہو گئی کہ 7 کھجوریں ہیں اور پانی کا 1 پیالہ ہے. وَكُنَّا، اور ہم چاہتے تھے ہمارا کوئی بھائی شریک ہو جائے کہ 4 وہ لے لے اور 3 میں لے لوں. یعنی 7 کھجوروں میں بھی کنّا ننصف، تنصیف. تو روزہ صرف یہ نہیں رفقائے محترم کہ اپنی ذات میں کھانے پینے کی حد تک پریکٹس کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شہر رمضان، حضور فرماتے ہیں شہر رمضان کیا ہے؟ شہر الصبر والمصابرات والمواخات والمواسات والتقوی. کہ شہر رمضان کیا ہے؟ یہ تمہیں صابر بنانے کے لیے آیا ہے. اپنے بھائیوں کو صابر بناؤ، اپنے بھائیوں کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے بھائی بنو. اور اے ایمان والو، یہ جنگی تربیت ہے، یہ جہاد کی تربیت کے لیے ہمیں ماہ صیام مسلسل، اور کتاب اللہ کے لیے وحی اللیالی، اور اس ماہ رمضان کی راتوں کو زندہ کرو. وما هو الاحیاء، اور زندہ کرنا رمضان کی راتوں کو کیا ہے؟ کہ تکونو، کھڑے ہو جاؤ راتوں میں کہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے، والفاہمین، سمجھنے والے، والمفہمین، سمجھانے والے، والمبلغین، اور کتاب اللہ کی شہادت دینے والے. یعنی راتوں میں یہ عمل کرنا تھا ہم نے، اور ہم نے صرف تراویح پڑھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو احیاء اللیالی، راتوں کو زندہ کرو، قیام اللیل کرو. کیا معنی؟ کتاب اللہ کا سمجھنا، سمجھانا اور اس کی شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اور یہ ماہ رمضان، ماہ قرآن ریفریشر کورس تھا ہمارا، اور اس میں ہم نے کم کھا کر بچت کرنی تھی، اور بچت کو بیت المال میں جمع کرانا تھا تاکہ اس بیت المال سے انسانی اور امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنی پارٹیسپیشن کر سکیں. تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ان مسلمین میں سے نہ بن جانا الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جنہوں نے صلاۃ کے عمل کی جو غائب ہے، نصب العین ہے، اسی کا تعین نہیں کیا، اسی پہ کوئی غور نہیں کیا. صلاۃ کیوں ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ ہماری الحج جس میں ہم کھڑے تھے کہ اے ایمان والو شہداء علی الناس، کل نوع انسانی پر تم نے کلام الہی کی گواہی دینی ہے، اور اس گواہی کے لیے ابتدائی طور پر الصلاۃ کی اقامت اور الزکوٰۃ. اچھا، اب یہ جو صلاۃ ہے رفقائے محترم، اس کا تو یہ حال ہو گیا. اب آئیے ہم زکوٰۃ کو دیکھیں. تو زکوٰۃ میں سنا ہے کہ ہمارے بینکوں میں کچھ کٹوتی ہوتی تھی، اور اب انہوں نے
عدالتوں نے شاید اس سے بھی کہا کہ نہیں اس کی بھی جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کہ اگر زکوٰۃ کے باب میں وہ رسی جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لی جاتی تھی دی جاتی تھی اگر کوئی اس کا بھی انکار کرے گا تو ہم لے کر رہیں گے. لیکن یہ صلات کے ساتھ الزکوٰۃ کے بعد میں رفقائے محترم کیا مسئلہ تھا. یہ 41ویں سورہ اور یہ ہماری ہی شاید حالت ہے جس میں آج ہم کھڑے ہیں. حامیم سجدہ 41ویں سورہ یہ 570 ہے میرا خیال ہے 570 ہیں. اچھا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اے حامیم یہ کلام رحمان اس کا نازل کیا جانا کہاں سے ہے؟ اس ذات کی طرف سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. اور یہ دستور حیات فصلت آیاتہ جس کی ہر آیت فیصلہ کن ہے کلیئر کٹ ہے دو ٹوک ہے واضح ہے. قرآن عربیہ قرآن ہے. قرآن کا معنی حیات نو عطا کرنے والا خلق جدید ری برتھ حیات نو نئی زندگی عطا کرنے والا. ایک زندگی رفقائے محترم ہمیں ماں باپ سے ملی ہے اور وہ ماں باپ کی زندگی اس دنیا میں آنے کا باعث ہے لیکن وہ دھرتی کا سامان ہے دھرتی میں رہ جائے گا. اس سے ایک نئی زندگی ہم نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر خلق آخر ہونا ہے. ثم انشأنا خلقا آخر وہ ہمارے اندر جو حیات نو ابدی زندگی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن کا معنی حیات نو پیدا کرنے والا. آگے فرمایا عربیہ. عربیہ کا معنی ہے اپنے مفہوم کو ادا کرنے کا پوری طرح اپنے اندر اہتمام رکھنے والا فصیح و بلیغ. اور اس کا مقصود کیا ہے؟ لقومی یعلمون تاکہ پوری کی پوری قوم کو علم والا بنا دے کسی کے اندر جہالت نہ رہے. تو پہلی وہی رفقائے محترم اقرأ باسم ربک الذی خلق. مقام افسوس نہیں کہ جس قوم کا ہدف ہی علم تھا جس قوم کا ہدف ہی پڑھنا اور پڑھانا تھا جس کے نبی کی شان ہی معلم ہونے کی تھی انما بعثت معلما. اور وہی امت جو ہے اپنی لٹریسی میں اقوام عالم میں سب سے پیچھے اور اس کا جو سالانہ بجٹ ہے اس میں سے تعلیم پر کتنا خرچ ہوتا ہے. اور پھر تعلیم بھی کون سی کہاں کی تعلیم کون سی تعلیم؟ تو لقوم یعلم. فرمایا بشیرا و نذیرا. یہ قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر. بشیر بن کر آیا بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو اور آگاہ کرتا ہے آنے والے خطرات سے انکار کرنے والوں کو. فاکثر فرمایا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. جن کی طرف قرآن بشیر و نذیر بن کر آیا ان کی اکثریت کا حال یہ ہے فاعرض اکثرهم فرمایا منہ موڑے ہوئے ہیں. کون؟ ان کی اکثریت جن کی طرف قرآن آیا ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑنا کیا ہے؟ فہم لا یسمعون. وہ تو قرآن سن ہی نہیں رہے. اب یہ جو فرمایا رفقائے محترم فہم لا یسمعون وہ قرآن نہیں سن رہے. ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم تو قرآن سن رہے نہیں. رفقائے محترم ہم بھی قرآن نہیں سن رہے. یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا دعویٰ کیا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں, یہ اللہ کا دعویٰ ہے. سورہ الانفال 8ویں سورہ کی آیت نمبر 20-21 ابھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد سننا کیا ہے قرآن کا اور کون سا سننا اللہ کے ہاں سننا نہیں ہے. فرمایا نہیں ان کی اکثریت تو قرآن سن ہی نہیں رہی. آگے دیکھیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَقِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. اور وہ کہتے ہیں جو قرآن لا یسمعون کے مقام پر ہے
کہ ہمارے قلوب و اذہان تو اکنہ میں ہیں. اکنہ قنین کی جمع ہے. قنین کہتے ہیں غلاف، سیف، جس میں کوئی چیز محفوظ ہو اور اس پر کوئی اثر نہ ہو. ہمارے قلوب و اذہان پر اس دعوت کا اے رسول جو آپ دے رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. ہمارے قلوب و اذہان تو محفوظ ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں. ومن بیننا و بینک حجاب، اور تیرے اور ہمارے مابین، تیری اور ہمارے قرآن کی جو دعوت ہے اس کے اور ہمارے مابین تو ایک پردہ حائل ہے. اب وہ جو حجاب تھا رفقائے محترم، حجاب مستورہ نظر نہیں آتا تھا، وہ تھا باپ دادا کی روایات، قصے، کہانیاں. باپ دادا کا دین ایک طرف اور کلام الہی کی دعوت دوسری طرف. تو وہ صاف کہتے تھے کہ ہمارے اوپر آپ کے قرآن کا کوئی عمل نہ ہوگا. فعمل اننا عاملون، فرمایا کہ وہ کہتے تھے تم بھی کام کرو، ہم بھی کام کر رہے ہیں. تمہیں شوق ہے کہ قرآن بہت پھیلے گا، قرآن یہ کام کرے گا وہ کام کرے گا، ہم رکاوٹ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے تم قرآن کا کام کر کے دیکھ لو. اور آگے قرآن نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہتا، کہ انما انا بشر مثلکم، کہ اے لوگوں میں مافوق البشر نہیں ہوں، میں انسان ہوں، انسان کا بچہ ہوں، اولاد آدم میں سے ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفقائے محترم بشریت کے مقام سے کاٹ دینا، مافوق البشر قرار دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا پیغام ہم اپنا نہیں سکتے. آپ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، کیونکہ جو مافوق البشر ہے، خدا کا بیٹا ہے، اوتار ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے، ابنائے بشر کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا. انبیاء کا بشر ہونا یہ بشارت ہے، انبیاء کا بشر ہونا بشارت ہے کہ آپ اس نمونے کو اپنا سکتے ہیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی، اگر کوئی ابن مریم ہے، خدا کا بیٹا ہے، اوتار ہے، خدا ہے، تو ہوا کرے. ہمارے لیے تو کوئی اس میں اٹریکشن نہیں ہے، کیونکہ ہم تو خدا نہیں ہیں. تو ہمارے لیے نمونہ رفقائے محترم بشر ہی ہو سکتا ہے. اور اس بشر نے اپنا ایک امتیاز آیا. اللہ ہوں، میرے اوپر اللہ کا کلام. حد فاصل کیا ہے نبی اور غیر نبی میں؟ کہ وہ اللہ کا کلیم ہے. اللہ کا کلیم اور متکلم ہونے کے ناطے سے اس کا وہ مقام ہے کہ ہم اس حوالے سے تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ وحی جو ہے یہ کن کے لیے رفقائے محترم؟ فرمایا انما الہکم الہ واحد. یہ وحی اس لیے نہیں ہوئی کہ میں اس کو اپنی ذات میں محدود کر لوں. اس وحی کا پہنچانا تم تک ہی میری ڈیوٹی ہے. اور اس وحی کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے کہ اے لوگو تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، نظام عطا کرنے والا، تمہارا خالق و مالک، تم سے پیار کرنے والا ایک اللہ ہے، اور وہ اپنی الوہیت میں یکتا ہے. فرمایا آگے فاستقیموا الیہ، پس اس اللہ کی طرف تمہیں بلانے کے لیے، اس اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے. واستغفروہ، اب تک جتنی تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اس اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ تمہارے ان تمام داغ دھبوں کو دھو ڈالیں گے. گویا قرآن ہمارے قلوب و اذہان کی تطہیر کے لیے ہے. جس طرح خارجی دنیا میں صابن ہے کہ اگر کپڑا گندا ہو جائے، ہاتھ گندے ہو جائے تو صابن لگاؤ، دھو لو. اس طرح جس طرح کہ گندا نہیں ہوا تھا، تو اسی طرح جب انسان کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جانا یہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان القلوب لتصدع، کہ قلوب انسانیہ جو ہیں ان کے اندر بھی زنگ لگ جاتا ہے. ان القلوب لتصدع، قلوب انسانیہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. کما یصدع الحدید بالماء، جس طرح کہ لوہا جو ہے وہ پانی کے ساتھ لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. الا، اے لوگو جانتے ہو دلوں کا زنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ الا، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا زنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟
جلاؤہا، ان کا یعنی زنگ اتارنے والا کیا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا تالی بننا، قرآن کا پیچھے پیچھے چلنے والا بن جانا۔ تو قرآن کی اتباع وہ صابن ہے کہ جو تمام میل کچیل اور جتنی بھی اس طرح کے داغ دھبے علاج سے ان کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ کا یہ کلام آیا ہے۔ پاس اللہ کے کلام سے اپنے داغ دھبوں کو دھو لو۔ اور آگے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت، تباہی اور بربادی کن کے لیے رفقائے محترم؟ مشرکین کے لیے۔ ہم نے کہا اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو 33 کروڑ دیوتاؤں کو یعنی حنود کی طرح ہندوؤں کی طرح نہیں مانتے، اور 3 خداؤں کو نصارہ کی طرح نہیں مانتے، اور 2 خدا مجوسیوں کی طرح نہیں مانتے، ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے نہیں رفقائے محترم، ہم بھی مشرک ہو چکے ہیں۔ یہ امت بھی آج شرک کی حالت میں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، الذین، مشرک کون ہوتے ہیں؟ مشرکوں کی ڈیفینیشن ہی ہم نے تبدیل کر دی ہے۔ اللہ پاک نے مشرک قرار دیا ہے الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مشرک ہے۔ جو فرد یا ادارہ یا سوسائٹی عملی طور پر صلاۃ کے کہتی ہے صلاۃ لیکن دوسرا اس کا جوڑا کاؤنٹر پارٹ ہے الصلاۃ کے ساتھ الزکوٰۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقامت صلاۃ کا لازمی جو دوسرا جز ہے وہ ایتاء زکوٰۃ ہے۔ صلاۃ پر زور ہو اور زکوٰۃ درمیان سے غائب کر دی جائے، یہ شرک ہے۔ الذین، مشرک وہ ہیں لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو درمیان سے ختم کر چکے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ عملاً آخرت کے منکر ہیں۔ کیونکہ اگر آخرت حساب کتاب مانتے ہوتے، مالک الملک پر ایمان ہوتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حاکم کے 2 احکام ہیں، ایک پر عمل اور دوسرے کا عملی انکار؟ تو مشرک کی ایک تعریف یہ کی گئی رفقائے محترم کہ جنہوں نے الصلاۃ کو اگر رکھا، خاص سکری کی حالت میں رکھا، لیکن زکوٰۃ سے بالکل فرنٹ۔ آج مثلا ہمارے ہاں عدالت نے فیصلہ کر دیا جی کہ ربا ختم کر دیا جائے، لیکن ربا ختم نہیں ہو سکتا رفقائے محترم تاآں کہ آپ قرآن ربا کس کے مقابلے میں لا رہا ہے؟ صدقات اور زکوٰۃ کے مقابلے میں۔ تو جب تک آپ ربا کا قرآنی تصور امت کے سامنے نہ لائیں اور ربا کو ختم کرنے والا جو نظام صدقات ہے اس پر زور نہ دیں، قیامت تک ربا ختم نہیں ہو سکتا۔ ربا کو ختم کرنے کے لیے لازم ہے کہ امت میں نظام صدقات، نظام زکوٰۃ، نظام بیت المال وہ دوبارہ لایا جائے۔ تو بیت المال آئے گا، نظام صدقات آئے گا، نظام زکوٰۃ آئے گا، تو ربا ختم ہوگا۔ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں آیت 261 سے لے کر 274 تک یہ نظام صدقات پہلے ہے، نظام صدقات پہلے نافذ کیا ہے، پھر نظام ربا ختم ہوا ہے آیت 275 سے 278 میں۔ اور اندازہ کیجئے کہ 16 نہیں، یعنی 261 سے لے کر 274 تک یہ آیات 15-16 زکوٰۃ اور صدقات کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ربا کی ریڈیکیشن کے لیے صرف 3 آیتیں۔ یعنی پہلا مسئلہ جو ہے وہ رفقائے محترم ربا نہیں ہے، پہلا مسئلہ زکوٰۃ اور صدقات کا قرآنی تصور اور اس کا نافذ کرنا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ربا خود بخود راستے سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تو یہ جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کی جو نظم و نسق کی حالت ہے، اگر وہ امت میں دوبارہ اپنی اصل سچویشن پر نہیں آئے گی تو امت شرک کے مقام پر رہے گی۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور حرم اللہ علیہ الجنہ، اور مشرکین کے لیے اللہ کی جنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دوسرا حوالہ تھا رفقائے محترم کہ ہم شہداء علی الناس کے لیے
پابند ٹھہرائے گئے تھے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارا جو ذہن میں آتا ہے جی ہم تو اور نہیں تو کم از کم تراویحوں کے اندر تو قرآن سن ہی رہے ہیں اور ہر مسجد میں سامع بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور بحمدللہ ہم بھی 20 یا 8 رکعات پڑھ کر اللہ کا قرآن سن رہے ہیں. آئیے اس کے بعد میں اللہ نے جو ہماری رہنمائی کی تھی اپنے کلام میں اس سے مستفید ہوں. تو اس ضمن میں رفقائے محترم 215 صفحہ 215 صفحہ اور خطاب بھی ہے آیت نمبر 20 میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے، غیر مسلموں کو مخاطب نہیں بنایا جا رہا، ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے. ان احکام میں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ آیت 21 ہے. اے ایمان والو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کا کلام سن رہے ہیں. سمعنا، ہم نے تو آپ کا کلام سن رکھا ہے، پچھلے رمضان میں بھی سنا تھا، ابھی بھی ہم سن کر آئے ہیں، رات بھی ہم آپ کا کلام سنتے رہے. سمعنا، ہم تو سن کر آئے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان سے کہہ دو کہ تم نے میرا کلام نہیں سنا. وہ کہتے ہیں سمعنا اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، نہیں انہوں نے تو نہیں سنا. اب ضروری ہو گیا رفقائے محترم کہ ہم جانیں کہ کون سا کلام کا سننا اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کون سا سننا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. جو مقبول ہوگا اس پر اجر ملے گا، جو غیر مقبول ہوگا وہ ڈسکارڈڈ، اس کو وزن میں تولا ہی نہیں جائے گا. تو کون سا سننا رفقائے محترم اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ دیکھیے فرمایا اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ صُمُّ الْبُکْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. فرمایا اللہ کی نظر میں ڈھور ڈنگروں سے بدتر وہ انسان ہیں، وہ انسان عند اللہ، اللہ کی نظر میں. کون سے رفقائے محترم؟ الصم البکم، الصم بہرے، البکم گونگے، گونگے اور بہرے انسان. اور گونگا اور بہرا انسان کون سا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ ڈیف اینڈ ڈم، گونگے اور بہرے. وہ گونگے اور بہرے رفقائے محترم جو پیدائشی طور پر ہیں وہ تو بے گناہ ہیں، وہ عند اللہ شر نہیں ہو سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ تو اپنی جو استعداد ان کے پاس ہے اسی کے حوالے سے جواب دیں. یہاں کن کو گونگا اور بہرا قرار دیا گیا رفقائے محترم؟ آگے دیکھیے سم البکم اور آگے ہے الذین لا یعقلون. وہ گونگا اور بہرا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا، جو سنے تو اس کے کانوں تک آواز پہنچے پر اس کے مائنڈ تک وہ اثر انداز نہ ہو. جو سنے سمجھے اور اس کو زبان سے بیان نہ کرے وہ اللہ کی نظر میں گونگا اور بہرا ہے اور وہ شر الدواب ہے. تو گونگے اور بہرے رفقائے محترم اللہ کی نظر میں کہ جو کلام کو سنیں لیکن سمجھے نہیں، اس کے مفہوم کو نہ سمجھیں، معنی کو نہ سمجھیں. تو جب مفہوم اور معنی کو ہم نہ سمجھیں گے تو یہ اللہ کی نظر میں سننا نہیں ہے. اور اس ضمن میں رفقائے محترم ہم قریب ہی ہیں. یہ 179 آیت ہے پچھلی سورہ الاعراف کی، اور یہ 209 صفحہ ہے، غالباً 209 صفحہ یا آخری 208 کی آخری ایک کوئی سطر کے کچھ الفاظ ہیں. 189 آیت 179 سورہ الاعراف. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
پہلا تو یہ ترجمہ جو ہے رفقائے محترم اس میں نظر ثانی کرنی ہے. یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں. یہ ترجمے کے بعد میں اصول ہے. ہر وہ ترجمہ کسی بھی مقام کا جو قرآن کے کسی دوسرے مقام کے ساتھ اس میں تصادم، ٹکراؤ، تضاد پیدا کرے وہ ترجمہ غلط ہے. یہ اصول ہے سورہ النساء آیت نمبر 82. لو کان من عند غیر اللہ، اللہ کا کلام ہے اس لیے کہ اس میں بائے بسم اللہ سے والناس تک تضاد نہیں ہے. اب یہاں اگر ترجمہ ہم کریں کہ بہت سے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا، اور دوسرا ایک حوالہ لکھ لیں سورہ زاریات 51 سورہ 56 آیت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ وہ اللہ کے عبد بنے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنے. تو اللہ نے تو انسانوں کو عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا. لہذا ذرانہ کا معنی خلقنا نہیں ہے بلکہ ہوگا سقنا، ہانک لیں گے، پھینک دیں گے، ڈال دیں گے، لے جائیں گے. اور دوسرے مقام پر قرآن نے سقنا کا لفظ استعمال کیا ہے، سیق الذین، سیقا، تو ہانکا جائے گا، ڈالا جائے گا، پھینک دیا جائے گا جہنم کی جانب بہت سے جنوں اور انسانوں کو. اے رحمان، آپ ارحم الراحمین، رحمان الرحیم ہو کر بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم میں کیوں پھینکیں گے؟ ذہن میں آتے اس لیے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، حج اور زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے. نہیں رفقائے محترم، یہ چیزیں بھی یقیناً اہمیت کی حامل ہے، لیکن جہنم میں جانے کا یہاں سبب ان کو قرار نہیں دیا گیا. دیکھیے کیا فرمایا گیا، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. جہنم میں جانے والے افراد کی پہچان یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ اور دل دیے ہیں، لیکن وہ دل اور دماغ سے سوچنے کا کام نہیں لیتے. فرمایا ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے. اللہ نے ان کو کان دیے ہیں پر ان کانوں سے وہ نہیں سنتے. اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہ سننا، اپنی آنکھوں سے حقائق قرآن کو نہ دیکھنا، اور اپنے دل دماغ سے حقائق قرآنیہ پر تفکر اور تدبر نہ کرنا، یہ جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے. فرمایا ان کو انسان نہ کہو، یہ انسانوں سے بدتر ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے رفقائے محترم کہ جہنم میں جانے والی اقوام کا ایک کریکٹر یا کردار یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ پر اپنے دل دماغ کو نہیں لگاتے، آنکھوں کو نہیں لگاتے، اور کانوں سے اللہ کا کلام عبرت کے حوالے سے، تفکر اور تدبر کے حوالے سے پڑھنا پڑھانا ان کے اندر نہیں رہتا. اب یہ جو شہداء علی الناس کا مقام رفقائے محترم مجھے اور آپ کو دیا گیا تھا، تو اس ضمن میں ہم سے ایک ایگریمنٹ، ایک حلف، ہم نے ایک حلف اٹھایا تھا. ہمیں تو یاد بھی نہیں رہا، بھلا دیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرح. وہ حلف کیا تھا رفقائے محترم؟ اس حلف سے بات ہم آگے چلاتے ہیں. سورہ المائدہ، سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے رفقائے محترم، اور اگر ہم ایمان میں ہیں تو ہمیں اپنا حلف جب یاد آئے گا تو بہت سا مرحلہ یا مسئلہ حل ہو جائے گا. سورہ المائدہ 5ویں سورہ 131 صفحہ سورۃ المائدہ. ایمان والوں کو خطاب ہے، مومن اس خطاب سے محظوظ ہوں گے اور ان میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوگی. یہ آیت نمبر 7 131 صفحہ اوپر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا سے یہ بات شروع ہوئی تھی آیت نمبر 6 میں، اور وہ چلتے چلتے یہاں پہنچی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے ایمان والو یاد رکھنا اللہ نے تمہیں اپنی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. یہ نعمت کیا ہے رفقا محترم جس سے ہم نوازے گئے ہیں؟ اس کے لیے حوالہ لکھ لیں سورہ البقرہ
دوسری سورہ آیت نمبر 231. سب سے بڑی نعمت نعمت کتاب، نعمت فرقان، نعمت قرآن، سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو تم پر ہو گئی اس کو یاد رکھنا، اور اس نعمت کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ یاد رکھنا. وہ کیا تھا رفقائے محترم؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کتاب الہی کے حوالے سے ایک میثاق بھی ہم تم سے لے چکے ہیں. حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ اے لوگو، میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، پس آپ یہ ان تک پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچا. تم میرے نائب ہو، تم میرے نائب بن کر اللہ کے اس دین کی امانت ان تک پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچی. وَمِيثَاقَهُ، اور اس کتاب کے حوالے سے ایک میثاق بھی ہے جو تم پختہ طریقے سے، الذی واثقکم بہ، جو پختہ طریقے سے ہمارے ساتھ تم کر چکے ہو، دے چکے ہو ہمیں میثاق، عہد. اور وہ عہد اور میثاق جو تم ہمارے ساتھ کر چکے ہو وہ کیا کر چکے ہو؟ وہ یہ ہے رفقائے محترم، اذ قلتم، تم نے اپنے نبی پر ایمان لا کر اس امر کا اعلان کیا ہے. کیا اعلان کیا ہے رفقائے محترم؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم آپ کا کلام سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے. اور یہ سننا سنانا مقصود بھی ذات نہیں ہے. واطعنا، اے اللہ ہم آپ کے کلام کے ماتحت ہو کر رہیں گے. اطعنا، یہ کلام رفقائے محترم میزان ہے. سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 17، یہ قرآن میزان ہے. اس پہ ہمیں قیامت میں تولا جانا ہے ہمارے عقائد و اعمال کو. اس سے پہلے رفقائے محترم کہ قیامت میں تولا جائے اور وہاں پتہ چلے ہمارا تول کھوٹا ہے، ہماری گردی میں جو کچھ ہے وہ سارا جعلی سکہ ہے، جعلی اعمال ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہاں معلوم ہو رفقائے محترم، اس دنیا میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے عقائد و اعمال کی قدر و قیمت تو کتنا اچھا ہے. اللہ نے کرم کیا کہ میزان مجھے اور آپ کو حیات دنیا میں دیا اور اپنا نور عطا کیا. تو یہ فرمایا کہ تم عہد کر چکے ہو کہ اللہ ہم آپ کا کلام سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، اس کے مطابق چلیں گے اور چلائیں گے. واتقوا اللہ، دیکھو اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، اللہ کے ساتھ عہد کر کے بیک آؤٹ نہ ہو جانا. ان اللہ علیم بذات الصدور، جس اللہ کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑ رہا ہے وہ کسی پولیس کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی جاسوسی کا نظام چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے دلوں میں جو احساس بھی پیدا ہوگا وہ اللہ کی نظر تو تمہارے احساس پر بھی ہے. اپنے احساسات پر بھی اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کی جو پہرے داری ہے اس کو قائم کرو تو پھر بات آگے چلے گی. سمعنا و اطعنا. اب یہ سمعنا و اطعنا کا جو میثاق کلام الہی کے حوالے سے ہم نے کیا رفقائے محترم، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کام کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا، اس کو قرآن حکیم پہلے بیان کر چکا ہے سمعنا و اطعنا کے حوالے سے. یہ سورہ آل عمران، تیسری سورہ رفقائے محترم، تیسری سورہ آیت 187، 90 صفحہ 90 صفحہ 90 صفحہ 187 آیت سورہ آل عمران. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. یہ تھا میثاق کا تقاضا. فرمایا کہ جب ہم پکڑتے رہے، اس اخذ اللہ، جب اللہ میثاق لیتا رہا، کن سے میثاق لیا گیا رفقائے محترم؟ الذین اوتوا الکتاب، جن جن کو بھی اللہ نے کتاب دی. اور سب سے آخری کامل مکمل اکمل اجمع احسن کتاب آپ کو اور مجھے عطا کی گئی.
تو اللہ جن کو بھی کتاب دیتا رہا ان سے میثاق لیتا رہا، اور ہم نے میثاق کا 5 ساتھ میں حوالہ دیکھا، ہم نے بھی سمعنا و اطعنا کا میثاق کیا۔ اب اس میثاق کی ڈیوٹی کیا تھی رفقا محترم؟ فریضہ کیا تھا؟ کیا یہ تھی ڈیوٹی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اب تم اس کلام الہی کو بیان کرتے رہو گے، یعنی غلافوں میں بند نہیں کرنا، صرف رمضان میں اس کو نہیں کھولنا، اور رمضان کی صرف رات کی 2-1.5 گھنٹہ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں، لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم اس کلام الہی کے لیکچرار بنو، معلم بنو، مبلغ بنو، مبین بنو، اس کو تمہارے حرکات و سکنات سے، وجود سے، سوسائٹی سے، ریاست سے اللہ کا قرآن بیان ہو، یعنی ہمارا براڈ کاسٹنگ ہاؤس، ہمارا نیٹ ورک کا نظام کلام الہی کو بیان کرنے والا ہو، صبح و شام اللہ کا کلام علم اور عمل کے حوالے سے پوری روئے زمین تک پہنچایا جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُمُونَهُ، دیکھنا اس پر پردے نہ ڈالنا، پردے نہ ڈالنا، غلاف میں بند نہ کرنا، اس کو تاکہ نسیاں پہ نہ رکھنا، اس کو بیان کرنا، اور دیکھو اس پہ پردے نہ ڈالنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بیماری اقوام سابقہ کو لگی اس امت کو بھی وہی لگی، کیا فرمایا؟ فَنَابَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اب ہو کا مرجع میثاق، امتوں میں کتاب رہتی ہے، میثاق بھلا دیتی، کتاب کو چومنا، چاٹنا، سنہری ریشمی غلافوں میں بند کر کے رکھ دینا اور بس۔ کتاب یاد ہے، میثاق الکتاب وراء ظہورہم، اس کو ڈال دیا پہلے اسلاف پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر۔ اللہ کا کلام پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، پہنچانا پہلے بزرگوں کی ذمہ داری تھی، ہم کہاں اور اللہ کا کلام پہنچانا کہاں؟ ڈال دیا انہوں نے میثاق کتاب کو وراء ظہورہم، ظہور کا ایک معنی اسلاف، جن کی پشت سے ہم ہیں، اپنے اکابر مشائخ پر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان مشائخ نے آگے چل کر کیا کیا؟ قرآن حکیم کو ذریعہ بنا لیا کھانے پینے کا، حیات دنیا کا ساز و سامان، کہیں اس کے تعویذ بنائے جا رہے ہیں، کہیں مجرد اس کے سننے سنانے کو، ختم قرآن کو ذریعہ بنا رہا ہے، کسی نے قرآن کے نام پر سکول کھولا اور بس اس میں بینا نابینا حافظ پیدا کرنے کو اس نے ہدف بنا لیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید رہے ہیں وہ قرآن دے کر حیات دنیا کا ساز و سامان۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقا محترم؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، فرمایا بدترین کاروبار ہے کلام الہی کو بیچنا۔ ہر کاروبار کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور اس کی کچھ افادیت ہوتی ہے، لیکن کلام الہی کو بیچنا رفقا محترم سب سے برا کاروبار۔ کلام الہی جو حیات عطا کرنے کے لیے، زندگی عطا کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو حیات دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وقف کر لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے کاروبار جو کلام الہی کے حوالے سے وہ کر۔ رفقا محترم ہم 2278 پر شہداء علی الناس کے حوالے سے کھڑے تھے، پھر ہم نے میثاق الکتاب کو دیکھا، پھر ہم نے جہنم میں جانے والے افراد کا عقل و بصیرت سے پیدل ہو کر چلنا، پھر اس ضمن میں میثاق الکتاب کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آئیے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ذرا دیکھیں۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ رفقا محترم، اور 156 آیت، 156، 57، 58، یہ 205 صفحہ سورہ الاعراف، سورہ 205 سورہ الاعراف، 156 کے بعد 157 آیت میں، 156 میں ہے
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جب تورات لکھوا لی، مشن ایک دائرے میں مکمل ہو گیا، تو دعا کی پروردگار عالم رحمت خاص چاہتا ہوں۔ فرمایا رحمت خاص تو ہم نے ان کے لیے رکھی ہے، کہ ان کے لیے رحمت خاص رکھی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کریں گے، اور ان کے لیے جو اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر اللہ نے اپنی خاص رحمتوں کے نازل کرنے کا وعدہ کیا۔ نبی امی کے کام کیا ہیں؟ آیت 157، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ ہے رفقائے محترم ہمارے امام کا مقام، اور اس امام کی امت ہونے کے ناطے سے یہی ڈیوٹی ہماری ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نبی آئے خاتم النبیین، کیوں آئے رفقائے محترم؟ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی آئے ہیں امت کو، انسانیت کو نجات دلانے کے لیے۔ ان کے اوپر جو بوجھ ہیں، قرضے ہیں، جکر بندیاں ہیں، زنجیریں ہیں، اطواق و سلاسل ہیں، نبی تو انسانیت کے ہی لبریشن کے لیے آئے ہیں۔ لبریشن، ایمنسپیشن، کہاں سے؟ الاغلال۔ اور سب سے بڑا خیل کیا ہے رفقائے محترم؟ وہ قرضہ ہے، قرض۔ اور قرض بھی کن کا رفقائے محترم؟ یہود و نصارہ کا، مشرقین کا، جن کو مغضوب و ظالم کہتے ہیں، انہی کے قرضوں کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اللہ کا کلام کیا پہنچانا ہے؟ پہلا ہمارا کام ہے رفقائے محترم کہ ہم اپنے آپ کو اغلال سے خود آزاد کریں، اور اغلال سے آزادی کے لیے رفقائے محترم سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اپ کرنے سے نہیں ہوگا، نیچے لانے سے ہوگا، سادگی سے ہوگا۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام اور والذین معہ کی زندگی کا نمونہ نہ قائم کریں، ہم عیاشیوں کی زندگی چاہتے ہیں، رفاہیت بالغہ کی زندگی چاہتے ہیں، کوئی اپنے وسائل میں رہ کر تقوی کی زندگی اختیار نہیں کرتا، نہ حرام کا نہ حلال کا امتیاز ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، منہ مارنا حیوان کی طرح جس پر بھی پڑ جائے۔ تو ہمیں شترے میں مہار بنا دیا گیا ہے رفقائے محترم، حیوان کی طرح جو چارہ اس کے سامنے آ جائے، جس تک اس کا ہاتھ پاؤں پہنچ جائے کھا لے، نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حیوان تو آزاد تھا رفقائے محترم، ہم تو انما العبد فی حیاتہ مقید باعمال الشرع لا یقوم بالعمل الا وهو یعلم ما امر به۔ عبد مومن تو وہ ہوتا ہے زندگی کا کوئی کام کرنے سے پہلے فوراً دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا ہے۔ تو حلت و حرمت کے دروازے کھول دیے رفقائے محترم، حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ اغلال کا باعث بن رہی ہے، اس سے ہماری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو ہے ان اغلال و سلاسل کو کاٹنا تھا، اپنے لیے نہیں، نوع انسانی کے لیے ان کو نجات دلانی تھی۔ اور کیسی وہ اطواق و سلاسل کی ہیں رفقائے محترم، سلیں، زنجیریں، بیڑیاں جو ہمارے قلوب، اذہان، پاؤں سب جگہ پڑ چکی ہیں، التی قانت علیہم، جنہوں نے جکڑ رکھا تھا انسانیت کو۔ تو میرے آقا نے ان زنجیروں کو کاٹا، عباد اللہ کو احرار بنایا، مساوات دی، اخوت دی، عدل دیا۔ تو اب وہ دوبارہ رفقائے محترم کرنے کا کام کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، پس وہ تمام لوگ جو اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اور اس ایمان لانے سے مراد رفقائے محترم دو چیزیں ہیں۔ سورہ یوسف 12ویں سورہ آیت 106، ایمان توحید ہے نہ کہ شرک۔ اور شرک کیا ہے رفقائے محترم؟ فرقہ بازی، فرقہ نوازی، فرقہ بندی شرک ہے۔ اور صلات کے ساتھ زکوٰۃ کو شامل نہ کرنا شرک ہے۔ ایمان دو چیزوں سے پاک ہونے کا نام ہے، شرک سے، اور دوسری بات کیا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 2،
آمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئے کلام اس کو ایمان ماننا، شرک سے ہٹنا اور قرآن پاک کی امامت میں چلنا، یہ ایمان ہے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لا کر شرک سے بچیں، توحید اختیار کریں، قرآن کی امامت میں چلیں، ایمان لائیں اپنے اندر، وَعَزَّرُوهُ، اور اس قرآن کی تعزیر کریں۔ قرآن کی تعزیر، عذر کہتے ہیں رفقائے محترم پودے کو پانی دینا، پانی دینا، پروان چڑھانا۔ تو یہ قرآن کا پودا جو ہے رفقائے محترم، اسے پانی دینا ہے، اور اس کو پانی دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کا پانی اپنا خون، اپنے جسم و جان کی ہر قربانی، اہل و عیال کی قربانی، چچے کی قربانی، اور حتیٰ کہ اس قرآن کے لیے رفقائے محترم بیت اللہ کو چھوڑ دیا۔ بیت اللہ قربان، ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ اہل و عیال، مال و منال، حتیٰ کہ بیت اللہ۔ اگر بیت اللہ میں رہتے ہوئے کلام اللہ کا کام نہیں ہو سکتا تو اسوہ رسول یہ بیت اللہ چھوڑ دو، قرآن کا کام کرو۔ تو قرآن کے پودے کو رفقائے محترم پروان چڑھانا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ کے لیے قرآن کے مراکز قائم کرنے ہیں، قرآن کی اشاعت کرنی ہے، قرآن کے تراجم کرنے ہیں، روئے زمین پر قرآن کا نام اور کام بلند کرنا ہے، اور اس کے لیے ایمان والوں نے جسم و جان کی بازی لگانی ہے۔ فرمایا وَعَزَّرُوهُ وَنَاصَرُوهُ، اور اس طرح قرآن کے انصار بن جائیں، ہیلپرز، اسسٹنٹ، قرآن کے انصار، ناصروہ۔ اور آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو جو محمد رسول اللہ والذین معہ ان کے انصار بنے، مددگار بنو اللہ اور رسول کے۔ اور اللہ اور رسول کا انصار بننے کے لیے کیا شرط ہے رفقائے محترم؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اس نور قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کا عہد کرو۔ نور قرآن ہماری پیشانیوں میں، نور قرآن ہمارے دل، دماغ، سیرت، کردار میں، ذہن اور ضمیر میں، فرد اور جماعت میں، قرآن کا نور، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، نور قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں۔ کون سا نور قرآن رفقائے محترم؟ انزل مَعَهُ، جو اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے توسط سے عالم انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو یہ کام کریں گے، یعنی اللہ کے حبیب پر ایمان لانا، ان کے عطا کردہ دین کے لیے آبیاری کرنا، آپ کا ناصر بننا، اور آپ جس نور قرآن کو لے کر آئے ہیں اس نور قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ کام جو کریں گے رفقائے محترم، ان کو اللہ پاک ضمانت دیتے ہیں اولئک ھم المفلحون۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ فلاح پس انہی کے لیے ہے، کامیابی انہی کے لیے ہے۔ کامیابی کے لیے یہ پروگرام اور مشن درکار ہے رفقائے محترم، کہ ہم اللہ کے حبیب پر ایمان لا کر آپ کے دین کو آبیاری کا جو ڈیوٹی ہے دے کر، اور آپ کے انصار بن کر نور قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کا اہتمام کریں، عہد کریں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، تو اس صورت میں فلاح ہی فلاح ہے۔ یہ فلاح کس طرح ملے گی رفقائے محترم؟ عملی طور پر اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس پہ ختم کرتا ہوں۔ سورہ النساء آیت 174، جب اس مقام پر ہم کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سورہ النساء غالباً 127 صفحہ ہے، 127 صفحہ، چاہیے تو یہ تھا رفقائے محترم کہ 163 سے 174 تک حقائق کا جو ایک عظیم باغ ہے اس کی سیر کرتے وقت نہیں اجازت دے سکتا، اس لیے ہم صرف ایک ہی آیت جلیلہ کے حوالے سے رکتے ہیں۔ سورہ النساء
127 صفحہ آیت 174 175 یا ایھا الناس، یا ایھا العرب نہیں فرمایا، یا پاکستان نہیں، الناس اے نوع انسانی، قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی۔ برہانہ سورج کا اس انداز میں آ جانا رفقائے محترم کہ اگر کسی نے کپڑے پہنے ہوئے تو وہ بھی اتار پھینکے۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو باطل کو بے نقاب کر دے، جتنے اس نے اپنے اوپر وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں سب کو بے نقاب کر دے، اور حق کس طرح سامنے آ جائے، جس طرح سورج، حق کا سورج چمک گیا روز روشن کی طرح۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وہ برہان کیا ہے؟ یعنی ہم نے نازل کیا تمہاری جانب اپنا نور۔ کیسا نور رفقائے محترم؟ مبینہ۔ سورج، کیا سورج کے لیے بھی رفقائے محترم موم بتیاں اور چراغ چاہیے؟ نورم مبینہ، ایسا نور جو اپنے نور ہونے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں، صرف آنکھیں کھولو اس کو دیکھو، اگر آنکھیں بند کر رکھی ہوں تو نور کا، سورج کا وجود بھی اور عدم برابر ہے اس کے لیے۔ نور مبین آیا، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ اشخاص، افراد، ادارے، جماعات جو اللہ پر ایمان لائیں، یا ایھا الذین آمنوا کے مقام پر آ گئے تو کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اللہ پر ایمان لانے والوں اللہ کے ساتھ جڑو اس کے قرآن پاک کے توسط سے۔ حبیب مکرم فرماتے ہیں هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کا مضبوط رسہ ہے، اس کے دو سرے ہیں، ایک زمین پر ایک عرش پر۔ جو زمین کے سرے کو پکڑ لے گا وہ عرش والے رحمان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض من تمسک بہ نجا، جو اس کتاب الہی کے ساتھ جڑا، عرش والے کے ساتھ جڑ گیا۔ سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا، قرآن کی حیثیت سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اعراض کرے گا وہ طوفان گمراہی میں، طغیان میں تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ تو نجات دہندہ کون؟ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی اس کے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے قرآن کے ذریعے اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں، کیا وعدہ ہے؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش تمہارے اوپر کریں گے۔ آج تو مادی بارشیں بھی رکی ہوئی ہیں رفقائے محترم، اور اللہ بھلا کرے ہمارے بھائی سدیس کا 3 دفعہ نماز استسقاء ہو چکی ہے رفقائے محترم بیت اللہ میں، بارش نہیں ہو رہی۔ بیت اللہ صلاۃ استسقاء، امام کعبہ، اور بارش نازل نہیں ہو رہی۔ کس مقام پر ہم پہنچ گئے؟ فرمایا میری رحمتیں چاہتے ہو، میرے قرآن کا تمسک کرو، میرے قرآن کے سائے میں چلو، میرے قرآن کی امامت کا اعلان کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تم یہ کام کرو، رحمت کے لیے تمہیں دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، میری رحمتیں خود بخود تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ نہیں، رحمتیں ہی نہیں، وَفَضْلٍ، میں اپنے خصوصی گریس سے فضل کرم نوازوں گا، اور فضل و کرم ہی نہیں، رحمتیں ہی نہیں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تم تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم کی دعائیں مانگ رہے ہو اور صراط مستقیم کا پتہ نہیں چل رہا، تو میرے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، صراط مستقیم روز روشن کی طرح تمہارے سامنے عیاں ہو کر آ جائے۔ تو یہ رفقائے محترم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پانا اور اللہ کی خصوصی نوازش و رحمتوں کا محل اور مورد بننا، اور اس مقام پر پہنچانے کے لیے
اللہ پاک نے اپنا یہ قرآن نازل کیا ہے رفقائے محترم، تو اس قرآن کا میرے اور آپ کے اوپر رفقائے محترم حق صرف یہ نہیں کہ اس کو عام صلاۃ اللیل میں سن لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کا سننا سمجھنے کے لیے، سمجھنا سمجھانے کے لیے، اور سمجھانا پہنچانے کے لیے، اور نوع انسانی تک اللہ کی توحید اور اس کے آخری نجات دہندہ دین کی گواہی، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے رفقائے محترم۔ اور اسی موضوع پر انشاءاللہ العزیز اگلے 2 جمعوں میں یعنی اتواروں میں اسی موضوع پہ بات کریں گے، تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو محمد رسول اللہ کی اتباع میں والذین معہ کے ایمان سے بہرہور فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔